السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے چلو کے پار لگیں۔ ناول کے رائٹر ہیں زرنین آرزو۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ افراتفری میں اندر داخل ہوئی اور دھم سے اس کے قریب صوفے پر گر پڑی۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا، اس کے اس طرح آندھی و طوفان بن جانے پر اس کا ہاتھ ہل گیا۔ کام غلط ہو گیا۔ وہ جھنجھلایا اور سر اوپر اٹھا کر اس طوفانی لڑکی کی جانب دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے سحر! کہاں بھائی؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تم انسانوں کی طرح چل پھر نہیں سکتی، کسی معقول بات کی کبھی تم سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہر بات، ہر عمل میں تمہارا گوار پن ظاہر ہوتا ہے۔ جانتی ہو کتنا اہم کام کر رہا تھا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، توبہ ہے بھائی، اتنی بھی کیا خوفناکی، ذرا تو ریلیکس ہو جایا کریں۔ تناؤ کو اپنے کندھوں سے کبھی کبھار اتار دینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ نہ معلوم آپ مسکرائے بغیر کیسے زندہ ہیں۔ زینت دلی زندگی کا نام ہے۔ اس بوریت سے آپ اکتاتے نہیں، ہمیشہ ہی ان کاغذات میں سر کھپائے رکھتے ہیں۔ خوفناک سنجیدگی کا خول خود پر چڑھائے۔ بس میں نے سوچ لیا، اپنے لیے ایسی بھابھی لاؤں گی جو میری ہم مزاج ہو، آپ کی طرح سے خشک مزاج اور خوفناک سنجیدگی کی مالک نہ ہو۔ یہ پھولا منہ، پسیلی آنکھیں اور ہرش بھائی نے آنکھیں نکالیں۔ تم بمشکل برداشت ہوتی ہو تو تم جیسی کوئی دوسری کہاں برداشت ہوگی، وہ بھی ساری عمر کے لیے۔ میں کسی اور نامعقول ہستی کو قطعاً گوارا نہیں کروں گا۔ اپنے لیے بیٹر ہاف کا چناؤ میں خود کروں گا اور جی نہیں، آپ کو ہرگز اجازت نہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے امی نے آپ کے لیے لڑکی پسند بھی کر لی۔ بہت پیاری ہے، بہت ہنسمکھ اور شرارتی قسم کی، آپ کو منٹوں میں درست کر دے گی۔ آپ کی ساری خوفناک سنجیدگی دم دبا کر بھاگ لے گی۔ کیا کہا تم نے؟ لڑکی پسند کر لی ہے؟ اویس کی آنکھیں پھیلیں۔ جی بالکل۔ آپ ملیں گے اس سے؟ ہرگز نہیں، اور میں امی سے بات کروں گا۔ مجھے ان کی پسند کی کسی لڑکی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اپنی ہم مزاج لڑکی ڈھونڈوں گا، سنجیدہ قسم کی، سوبر اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ وہ قطعیت سے بولا، ایویں ہی ہم اسے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیں گے۔ پہلے ہی آپ میں فرائڈ اور بیکن کی روح گھسی بیٹھی ہے۔ اب کسی افلاطون کو مزید سر پر سوار کرنے کی ہمت نہیں۔ آپ کی خشک باتوں سے پہلے ہی دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، اور پھر بس کہہ دیا کہ آپ ہرگز نہیں بولیں گے۔ چپ چاپ امی اور بابا کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں گے، دیٹس آل۔ سحر کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی۔ بکو مت، اویس نے ڈانٹ دیا۔ ڈانٹے تو نہ، ایک تو کبھی ہنس کر بات نہیں کی، کبھی اچھے بھائیوں کی طرح سے گھمانے پھرانے نہیں لے گئے، اوپر سے خواہ مخواہ ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں، آپ کو میری معصوم صورت پر ترس نہیں آتا کیا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ اور تمہیں بھی اپنے اکلوتے بھائی پر ترس نہیں آتا؟ ہر وقت اس کی جان کھائے رکھتی ہو اور اس پر طرح اپنی سی کوئی پاگل اور بدتمیز لڑکی بھی ڈھونڈ لی۔ کیا میں پاگل ہوں؟ سحر چلائی۔ تمہاری حرکتیں ایسا ہی ظاہر کرتی ہیں۔ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کو کوئی کام کرنے دوں گی۔ سحر نے اس کے ہاتھ سے پین جھپٹ لیا۔ کیا کر رہی ہو سحر؟ پین واپس کرو، وہ غصے سے بولا۔ ہرگز نہیں۔ وہ چھلانگ لگا کر صوفے سے نیچے اتر گئی۔ سحر، بہت بری طرح پیش آؤں گا تم سے۔ پہلے کون سا جان دیتے ہیں مجھ پر؟ وہ انگوٹھا دکھا کر باہر کی طرف لپکی۔ اویس نے بھی پیچھے چھلانگ لگائی۔ اتنا اہم کام ہے اور اس شہر کی بچی کو اپنی ہی سوچ رہی ہے۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے وہ عاجز تھا، ناک میں دم آ چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ اس طرح زج کر دیتی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا اس کا گلا دبا دے۔ اسے شور شرابے اور ہر وقت کی شرارت سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر بات میں سنجیدگی کا قائل تھا، مینرز کو مقدم جاننے والا، ایٹیکیٹس اور رسول کے مطابق ہر کام کو سر انجام دینے والا، وہ ڈسپلن کا قائل تھا۔ جبکہ سحر بالکل الٹ تھی، بہت غیر ذمہ دار اور لاؤبالی قسم کی لڑکی۔ بھائی کو ہر وقت فائلوں اور کتابوں میں منہ گھسائے دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو جاتا۔ بھلا یہ کوئی زندگی ہے؟ ہر وقت کتابیں، ہر وقت کام، اور 24 گھنٹے کی خوفناک سنجیدگی مجال ہے جو کبھی چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہو تو، مجال ہے جو کبھی ہلکی پھلکی طبیعت اختیار کی ہو تو۔ وہ اپنی سہیلیوں کے بھائیوں کو دیکھتی تھی، وہ ہر جگہ گھمانے لے جاتے، ہر طرح کے ناز نخرے برداشت کرتے، شاپنگ کراتے، ڈھیروں باتیں کرتے، مگر یہ اویس بھائی انہیں دیکھ دیکھ کر دل کٹتا تھا۔ ہر وقت ڈانٹتے تھے، کبھی اس سے دوستانہ انداز میں بات نہیں کی، ہمیشہ بزرگوں کا سا روب جماتے، غلطی ہو جانے پر اس طرح گھورتے جیسے کچا چبا جائیں گے، اور سحر رک جاؤ۔ سحر برآمدے کی طرف لپکی تھی۔ میں اس پین کو توڑ ڈالوں گی بھائی۔ وجہ؟ آپ پہلے وعدہ کریں آپ ہر وقت کام میں سر نہیں کھپائیں گے، مجھے وقت دیا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر امی اور بابا کی پسند کی لڑکی سے شادی کریں گے۔
وہ ساری باتیں ناممکن تھیں۔ فضول کی ضد نہیں کرتے سحر۔ وہ ایک جست میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سحر کا بازو اس کی گرفت میں آ گیا۔ لاؤ پین، میرا بازو چھوڑیں، درد کر رہا ہے، وہ چلائی۔ پہلے میرا کہا مانو۔ مان لوں گی اگر آپ بھی میرا کہا مان لیں تو۔ سحر، اگر زیادہ ضد کرو گی تو ایک ہاتھ جما دوں گا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ آنکھیں بند کر کے تمہاری بات مان لوں، امی اور بابا کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، مگر یہ گلے پڑا ڈھول تا حیات بجانا مجبوری ہو جاتا ہے۔ بس کہہ دیا، میری طرف سے انکار ہے۔ بغیر دیکھے؟ سحر نے آخری کوشش کی۔ ہاں، بغیر دیکھے، کیونکہ میں تم سب کے مزاج اور پسند کو جانتا ہوں۔ میں قطعی کسی غیر سنجیدہ ہستی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ سحر چند ثانیے گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے، کرتے رہیے اپنی منمانی، نہ مانیے ہماری بات، میں بھی آپ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ کبھی مجھے بلانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ جب آپ کو ہمارے احساسات و جذبات کا خیال نہیں تو پھر ہمارے درمیان یہ ناطہ کاہے کو؟ آپ کی اپنی دنیا ہے، اپنا دائرہ ہے، اس دائرے سے آپ نے باہر نکلنا نہیں سیکھا۔ خشک مزاجی کے سہارے زندگی آسانی سے نہیں گزرتی بھائی۔ اس نے پین اویس کو تھمایا اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ شاید خفا ہو گئی، تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اویس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا، لیکن جب شام کی چائے کے لیے اس نے سحر کو پکارا تو وہ سامنے نہیں آئی، اپنے کمرے میں ہی رہی۔ وہ خود ہی اس کے کمرے میں آ گیا۔ سحر، کیا بات ہے، خفا ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، یوں ہی بالکنی میں کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ ذرا سی بات پر منہ پھلا لیا، یہ بچپنا چھوڑو، یہ ذرا سی بات نہیں ہے، آپ اس گھر کے فرد ہیں، ہم سب کی خوشیوں کا احترام کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مگر آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ اگر میں آپ کی بہن ہوتی تو آپ میری بات مان لیتے، مگر آپ نے اپنے لیے جینا سیکھا ہے، اپنے لیے زندگی گزارنا۔ وہ غصے میں بولی۔ بے وقوف مت بنو، یہ معاملات جذباتی طور پر حل کرنے والے نہیں۔ تم اٹھو اور میرے لیے چائے بناؤ، اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ شاباش۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں اور خاموش رہی، جس کا مطلب تھا وہ خفگی کی انتہائی حدوں پر ہے۔ سحر، بھائی کی بات نہیں مانو گی؟ بس آپ مجھ سے بات نہ کریں، آپ کو چائے پینی ہے وہ مل جائے گی۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی، تھوڑی دیر میں چائے لے کر اس کے مخصوص نشست کی طرف آ گئی۔ وہ صوفے میں دھنسا سامنے ٹیبل پر پھیلے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہی مصروفیت۔ سحر چڑ گئی۔ ذرا احساس نہیں ہے کہ وہ اس سے خفا ہے؟ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اس بندے سے زیادہ دیر خفا رہ کر کیا ملے گا؟ بھلا کیا اثر ہونے والا ہے؟ وہ اپنی منمانی کرتا ہے، وہ باہر کی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے اندر کی سنجیدگیوں سے لپٹ کر سانس لیتا ہے۔ وہ خفا رہے گی تو اپنا ہی نقصان کرے گی۔ وہ زیادہ دیر سنجیدگی اور ناراضگی کا خول خود پہ نہیں چڑھا سکتی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ چائے؟ اس نے کاغذات سے سر اوپر نہیں اٹھایا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی بھائی۔ وہ مزید چڑ گئی۔ معلوم ہے بھائی، تم بنا کر لائی ہو، مگر یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، بالکل تمہارے مزاج سے مشابہ ہے، میرے مزاج سے یا آپ کے مزاج سے؟ غصہ تو ہر وقت آپ کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ خیر، آپ سے مغز ماری فضول ہے۔ آپ کو کسی سے کیا کہ کوئی آپ کے فعل پر خفا ہے یا خوش؟ وہ چلی گئی۔ لمحہ بھر اویس نے اس کی بات کو سوچا، پھر سر جھٹک کر چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اگلے دن وہ آفس سے لوٹا تو خلاف توقع گھر میں خاصا شور و غوغا تھا، زور زور سے ہنسنے کی آواز اور دھما چوکڑی۔ گھر میں لگتا ہے بہت زیادہ مہمان آئے ہیں، مگر کون؟ وہ اندر لاؤنج میں آ گیا۔ سامنے سحر تھی اور ایک اجنبی چہرہ۔ یہ ادھم انہی دونوں نے مچایا تھا۔ سحر، کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ یوں جنگلیوں کی طرح گھر سر پر اٹھا رکھا ہے، محلے والے کیا کہیں گے کہ یہاں اجڑ اور جاہل بستے ہیں؟ تم دو لڑکیوں نے اتنا شور مچا رکھا ہے جیسے زرش یہ میرے وہی بھائی ہیں خوفناک سے، جن کا غائبانہ تعارف میں کرا چکی ہوں۔ سحر نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹہوکا مارا، جس کا ہاتھ اسی زاویے پر جمع رہ گیا تھا۔ وہ غالباً ہاتھ میں پکڑا کشن سحر کو مارنے جا رہی تھی۔ اوہ اچھا، لڑکی کا انداز۔ اویس کو توہین کا احساس ہوا۔ وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں، نہ ہی چڑیا گھر سے چھوٹا کوئی جانور، جسے دیکھ کر اس انداز میں تحقیر کا مظاہرہ کیا جاتا یا یوں آنکھوں میں تمسخر بھر کر دیکھا جاتا۔ تو آپ سحر کے بھائی ہیں؟ لڑکی کے لبوں سے نکلا۔ اویس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ لب بھینج کر سحر سے مخاطب ہوا۔ سحر، کسی دوسرے کمرے میں جاؤ، تمہیں معلوم ہے میں یہاں بیٹھ کر کام کرتا ہوں، ہم دونوں یہاں مزے میں ہیں بھائی، آپ کہیں اور چلے جائیں، ہمیں یہاں مووی دیکھنی ہے، اور آپ کا ڈیرا تو رات گئے تک جمع رہتا ہے۔ ویسے بھائی، زرش میری دوست ہے، چند دنوں کے لیے میں نے اسے یہاں بلا لیا ہے۔ میں نے زرش سے کہا ہے کہ ہم دونوں مل کر آپ کو امی اور بابا کی پسند کی لڑکی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں زرش؟ اس نے تائید چاہی۔
بالکل، زرش نے سر ہلایا۔ سحر گھریلو معاملات میں کسی اور کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت؟ اویس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ میں کسی اور نہیں، زرش ہوں۔ لڑکی نے ایسے گردن اکڑائی جیسے وہ کہیں کی مہرانی ہو۔ ویسے سنا ہے آپ خاصے خشک مزاج ہیں۔ میرا مطلب مسکراہٹ اور نرم مزاجی سے آپ کا دور دور کا تعلق نہیں۔ آپ ہر وقت غصہ ناک پر دھرے رہتے ہیں، ہمہ وقت بیچاری سحر کا خون خشک کیے رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو اس معصوم پر ترس نہیں آتا؟ خیر، میں آ گئی ہوں، آپ کو ٹھیک کر دوں گی۔ اور دیکھیے، آپ کو سحر کی بھابھی کے لیے بھی حامی بھرنا ہوگی، وہ حکم بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اویس نے غصے سے اسے دیکھا۔ لڑکی، تمیز کے دائرے میں رہو۔ تم سحر کی دوست کی حیثیت سے یہاں رہ سکتی ہو، لیکن اگر میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں ٹانگ کہاں اڑا رہی ہوں، میں تو آپ کا بھلا چاہ رہی ہوں۔ وہ ذرا بھی دبتی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ اس قدر بور کیوں ہیں؟ جتنا کچھ سحر نے آپ کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو اس سے 2 ہاتھ آگے پایا۔ پتہ نہیں بیچاری سحر آپ جیسے خوفناک آدمی کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو یقیناً اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی۔ لڑکی بہت تیز تھی، اس پر ذرا بھی اثر نہ تھا۔ تم میری توہین کر رہی ہو، وہ چلایا۔ توبہ توبہ، میری ایسی مجال کہاں۔ زرش نے اپنے کان پکڑ لیے۔ سحر، تم یہاں سے اس لڑکی سمیت چلتی بنو، ہری اب۔ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں، واپسی پہ مجھے تمہاری صورت یہاں دکھائی نہ دے۔ اور ایک بات سنو، میں محض تمہیں ہی بدتمیز سمجھتا تھا، مگر تمہاری سہیلیاں تم سے بھی زیادہ بدتمیز ہیں۔ اس حقیقت کا انکشاف مجھ پر ابھی ہوا۔ سچ ہے، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تمہاری دوستی کسی معقول لڑکی سے ہوتی تو اس طرح کی فضول حرکات کی مرتکب نہ ٹھہرتی۔ تھوڑی بہت انسانیت ہوتی تم میں، اور تہذیب بھی۔ وہ جانے کو بڑھا۔ زرش سامنے آ گئی۔ کیا کہا؟ وہ بالکل سامنے تن گئی۔ میرا راستہ چھوڑو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف تہذیب سے آپ ہی بہرور ہیں؟ انسانیت آپ ہی میں ہے۔ مائنڈ یو اویس صاحب، تہذیب کے لیے ضروری نہیں کہ انسان آپ جیسے اطوار اپنائے، آپ کی طرح منہ پھلائے، سنجیدگی کا پرچار کرتا رہے۔ انسانیت یہ بھی کہلاتی ہے کہ آپ دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیں، ان کے دکھ سکھ شیئر کریں، اپنی طبیعت کی شگفتگی سے روتوں کو ہنسا دیں۔ وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہی تھی۔ سحر دم سادے کھڑی تھی۔ ابھی بھائی کی طرف سے کوئی سلگتا شعلہ نکلے گا اور زرش کو خاکستر کر دے گا۔ ان کے سامنے ایسی کھری کھری باتیں زرش شاید جانتی نہیں تھی کہ بھائی کے سامنے زبان کھولتے بہت سو کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات مکمل کر چکی تو ایک طرف ہٹیے۔ وہ صرف اتنا ہی بولا۔ یہ سحر جانتی تھی اتنا ضبط کرنا ان کا شیوا نہیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ زرش، چلو جانے دو۔ سحر نے اس کا بازو پکڑا۔ کیسے جانے دوں؟ ذرا ان حضرت کی طبیعت صاف ہونی چاہیے۔ انہیں کیا حق ہے کہ دوسروں کو ذلیل کرتے پھریں؟ یہ جو کچھ کریں وہ درست، اور دوسرے جو کریں وہ غلط۔ مجھے لگتا ہے سحر، تم نے اور گھر والوں نے ان کی غلط باتیں مان کر انہیں بے حد سر چڑھا رکھا ہے۔ دیکھو لڑکی، وہ ہولے سے غرایا۔ کہو لڑکے، بلکہ خوفناک آدمی۔ وہ غصے میں ہی بولی تھی، مگر سحر کی ہنسی نکل گئی۔ سحر، اس کے ہنسنے پر اویس کا پارا ہائی ہو گیا۔ سوری بھائی، وہ فوراً بولی۔ وہ زرش کا بازو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ سحر، میرا بازو چھوڑو، میں موصوف کی طبیعت صاف کر دوں گی۔ تم پر روب جمائے تو جمائے، مگر مجھ پر اپنا روب دکھانے کی کیا ضرورت؟ میں سمجھ لوں گی۔ زرش غصے میں تھی۔ سحر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ جانے دو یار، ان کی نیچر ہی ایسی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی انہی کی نیچر اپنا لیتی ہوں۔ ذرا انہیں معلوم ہو کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کو ذلیل کرے اور نگاہوں سے گرائے۔ وہ ابھی تک سخت غصے میں تھی۔ ایزی زرش، تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ اس کا انکشاف مجھ پر آج ہوا۔ بہت آتا ہے۔ سمجھا دینا اپنے بھائی کو۔ خود ہی سمجھا دو، وہ میرے بس کے نہیں۔ بس تم دیکھ لینا کیسے سیدھا کرتی ہوں اس ٹیڑھے شخص کو۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، وہ اپنی یہ روش ترک کر دیں، انسانوں کی طرح ہم میں مل بیٹھیں، ہمارے ساتھ دوستانہ ماحول میں اپنے دل کی بات کہیں، اپنے دائرے سے، اپنے خول سے باہر نکل آئیں، نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کریں، نہ کہ ہر وقت خشک طبیعت لیے۔ تم نے کہا ہے نا انہیں ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ سے چڑ ہے، بس میرا ساتھ دو۔ انہیں اپنا ہم مزاج نہ بنا لیا تو بے شک میرا نام بدل دینا۔ آل رائٹ۔ سحر نے اس کے پہلے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو چلو میرے ساتھ لاؤنج میں چل کر مووی دیکھتے ہیں۔ مگر وہاں تو بھائی کام کرتے ہیں، تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا کہ ہماری صورتیں انہیں وہاں دکھائی نہ دیں۔ ارے چھوڑو یار ان کی بات، زبردست ڈانٹ پڑے گی، مجھے کم از کم اس وقت اپنے ساتھ نہ گھسیٹو۔ سحر نے احتجاج کیا۔ زرش نے اس کی ایک نہیں سنی، اسے اپنے ہمراہ گھسیٹ لے آئی۔ اویس ابھی نہیں آئے تھے۔ زرش مزے سے عین اس کی مخصوص نشست میں دھنس گئی، ویڈیو آن کیا اور ساتھ میں ہیٹر بھی۔ سحر ڈرائی فروٹ کی بھری پلیٹ لے آئی، چلغوزے اور مونگ پھلی۔ زرش نے کھایا کم اور گند زیادہ مچایا۔ غالباً اونچی آواز میں گانا چل رہا تھا جب محترم اویس صاحب کا نزول ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اویس کو خوب ہی اونچا بول کر اپنی آواز ان دونوں کے کانوں تک پہنچانا پڑی۔ سحر تو متوجہ ہو گئی
البتہ زرش پر مطلق اثر نہیں ہوا، وہی مونگ پھلی کے چھلکے اچھالتی کھانے کے بول پر سر دھنتی رہی۔ اویس نے آگے بڑھ کر ویڈیو آف کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ زرش نے گھورا۔ یہ انسانوں کی طرح ویڈیو دیکھنے کا طریقہ ہے تو کیا سر منڈوا کر ویڈیو دیکھتے ہیں؟ وقو مت، وہ جھنجھلایا۔ دیکھیں ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اور ویڈیو آن کر دیں، بڑی مزیدار سچویشن ہے، آپ بھی دیکھیں، یہ مونگ پھلی کھائیں اور جان بنائیں۔ وہ ایسے مخاطب تھی جیسے مقابل سلگتی نگاہوں سے نہیں بلکہ دوستانہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ اٹھو میری جگہ سے، وہ غرایا۔ آپ کا نام کہاں لکھا ہے؟ مطلب؟ وہ لمحہ بھر کے لیے ہونک ہوا۔ وہ سنجیدہ سی شخصیت، وہ بھلا ایسی الجھا دینے والی باتیں کہاں جانے؟ مطلب اس صوفے پر آپ کا نام تو نہیں لکھا جو روب جما رہے ہیں، یہاں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ سحر، اس بلا کو یہاں سے لے کر ٹلو۔ وہ سحر کی طرف گھوما۔ کیا کہا میں بلا ہوں؟ زرش نے ہاتھ میں پکڑا اخروٹ اس کی طرف اچھال دیا اور جھنجلا کر مڑا۔ جاہل لڑکی! جناب میرے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، فوراً جواب دیا۔ ایم اے؟ اویس نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ بدتمیز سی لاابالی اور شرارتی سی لڑکی، اسے دیکھ کر ہرگز نہیں لگتا تھا وہ اتنا پڑھ چکی۔ اس کی حرکات دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے اس نے میٹرک بھی نہیں کیا، کم از کم اویس کا یہی خیال تھا۔ اچھا آپ انگارے مت چبائیں، یہاں صوفے پر بیٹھیں اور مونگ پھلیاں اور چلغوزے چھیل کر مجھے دیں، میرے ناخن درد کرنے لگے ہیں چلغوزے چھیل کر، وہ اپنی ہی کہہ رہی تھی۔ اسے مقابل کے غصے کی پرواہ تھی نہ اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کی، اور اویس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس انتہائی جنگلی لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ غصہ مت ہوا کریں، آپ بھوت لگتے ہیں، اس نے ایک اور جملہ پھینکا۔ بدتمیز لڑکی! وہ اپنی فائلیں لے کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ دھوپ کی حدت خاصی کم تھی، آکاش پر پھیلا سرمئی سا غبار ماحول کو خشک بنا رہا تھا۔ اویس نے دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑ کر گرم کیں اور ڈوبتے سورج کی سرخی کو دیکھنے لگا۔ ذہن اس جنگلی لڑکی کی جانب تھا جس نے آج اسے بے حد ڈسٹرب کیا، اس کی روٹین میں فرق ڈالا، اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھا دیا۔ نامعلوم شہر نے اسے کیوں بلایا؟ پتہ نہیں وہ کتنے دنوں تک یہاں ٹکے گی اور اس کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بنے گی۔ شہر کہتی ہے اس نے اس لڑکی کو اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ اسے امی اور بابا کی پسند کی گئی لڑکی کے لیے راضی کر سکے۔ کیا حماقت کی بات ہے بھلا! وہ اس غیر سنجیدہ سی لڑکی کے کہنے پر راضی ہو جائے گا؟ وہ اپنی پسند و ناپسند میں خود مختار ہے۔ پھر شہر کسی اور کو وکالت کے لیے کیوں لائی؟ اسے رہ رہ کر شہر پر تاؤ آ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ بالکل بچکانہ انداز کی حرکات کرتی ہے۔ کمال ہے جو یہ لڑکی ذرا بھی عقل استعمال کر لے تو۔ ارے آؤ نا بھئی، شہر کیسا خوبصورت نظارہ ہے ڈوبتے سورج کا، اس کی کرنوں نے کسی کے بے رونق چہرے پہ شفق بکھیر دی ہے۔ وہی چیختی آواز اور اس کا اشارہ واضح طور پر اویس کی طرف تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہی بدتمیز لڑکی اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ مونگ پھلی چھیلتی مونگ پھلی کے چھلکے اس کی گود میں آن گرے اور چند ایک بالوں میں الجھ گئے۔ بے وقوف لڑکی نے اسے ڈسٹ بن سمجھ لیا۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ محترمہ آنکھیں رکھتی ہیں کیا؟ یہ کون بولا؟ تو آپ ہیں یہاں، آپ یہاں بھی پہنچ گئے، کہیں تو چین لینے دیں، پہلے اندر لاؤنج میں آ گئے، وہاں سے یہاں آئی تو آپ یہاں بھی بوتل کے جن کی طرح ظاہر۔ آخر آپ کیوں سر پر سوار ہونا چاہتے ہیں؟ یہ چھلکے مجھ پر کیوں پھینکے؟ وہ اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے غصے سے بولا۔ چھلکے آپ پر؟ دور سے تو آپ ڈسٹ بن نظر آ رہے تھے، اب مجھے کیا معلوم آپ ہیں، آپ کی پوچھ تھی میری طرف۔ او شٹ اپ! وہ کیا ہوتا ہے؟ زرش نے مزید معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ سحر، سحر! اویس نے اونچی آواز میں پکارا۔ جی بھائی! سحر کی صورت نمودار ہوئی۔ اس نمونے کو یہاں سے لے جاؤ، میں اپنا سکون برباد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا، میرا اتنا حرج ہو رہا ہے، اتنی فائلیں بنانی ہیں، تم اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ کیوں چلتا کروں؟ میرا دل جب تک چاہے گا یہاں رہوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ زرش اس کے نمونہ کہنے پر تل ملائی۔ دیکھو میں لڑکیوں کے منہ نہیں لگتا۔ اچھا؟ زرش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اویس نے فائلیں اٹھائیں اور اندر جانے کو مڑا۔ چل دیے بندہ نواز، اپنی مصروفیت کا روب کسی اور پر جھاڑیں، سحر پر جھاڑیں، مگر مجھ پر نہیں، میں جانتی ہوں آپ جیسے لوگوں کی نیچر خواہ مخواہ دوسروں کو مروب کرنے کے چکر میں الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں، اپنی مصروفیات کا ڈھونگ رچاتے ہیں، باہر سے خود کو سالڈ ظاہر کرتے ہیں، مگر اندر سے آپ کی مثال اس ڈرے سہمے بچے کی مانند ہوتی ہے جو ماسٹر کی مار کے خوف سے تھر تھر کانپتا ہے۔ وہ کمرے میں آ گیا، ہر طرف چلغوزے اور مونگ پھلی کے چھلکے بکھرے تھے۔ اس نے صوفے سے چھلکے کشن سے جھاڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر میں اس گھر کو استبل بنا دیا۔ لڑکیاں سلیقہ مند اچھی لگتی ہیں، مہذب اور سنجیدہ مزاج، اسے سنوارنے والے ہاتھ پسند تھے، چاہے وہ ہاتھ گھر سنوارے یا کسی کی زندگی۔ جبکہ یہ لڑکی زرش، اویس کا خیال تھا وہ ایک دو دن میں چلی جائے گی، مگر تیسرے دن بھی ہنوز موجود تھی، کھلکھلاتی اور آنکھیں چپکاتی، چیخ چیخ کر بولتی، اس کی آواز کانوں میں سوراخ کر دیتی تھی۔ وہ لڑکی ہی کیا جس کی آواز میں سریلا پن نہ ہو،
جھرنوں کی جھنکار نہ ہو اور بہتے دریا کی سی روانی نہ ہو، ہواؤں کی سی جادوئی سرسراہٹ نہ ہو اور فضاؤں کی گنگناہٹیں نہ ہوں۔ یہ مہندی لگا دیں گے آپ میرے دوسرے ہاتھ پر؟ وہ مہندی کا کٹورا اٹھائے آ گئی، ایک ہاتھ پر مہندی سے بل بوٹے بنے تھے۔ میرا یہی کام رہ گیا ہے کیا؟ اویس نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ یوں تو بڑے حرفن مولا بنتے ہیں، بہت جینیس، یہ ذرا سا کام بھی نہیں ہو سکتا آپ سے؟ منہ مانگے دام دوں گی۔ سحر بتا رہی تھی آپ بڑی اچھی مہندی لگاتے ہیں، چاند رات کو آپ اکثر مہندی والا سٹال بھی لگاتے ہیں۔ اس کے متعلق ایسے خرافات سحر نے بتائیں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ جھلایا۔ پہلے مہندی لگا دیں۔ وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ جاتی ہو یا نہیں؟ چلیں پھر لائیں میں آپ کے ہاتھوں میں مہندی لگا دوں، بہت اچھے لگیں گے آپ۔ وہ غصے سے اٹھا، زرش کے ہاتھوں سے مہندی کا کٹورا چھوٹ کر اویس کے کپڑوں پر آ رہا۔ قمیص کا دامن مہندی سے لتھڑ گیا، اس کے اتنے اچھے سوٹ کا ستیہ ناس ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ اپنے فعل پر شرمندہ نہیں تھی۔ آپ اتنی ڈرونی آواز میں بول رہے تھے، اتنی خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں سے کٹورا نہ چھوٹتا تو اور کیا ہوتا؟ اوپر سے آدم بو کرتے ہوئے اٹھے، کیا پتا کیا چبا جاتے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور اویس کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی سے کسی معقول کام کی ہرگز توقع نہیں۔ وہ مٹھیاں بیچ رہا تھا اور کھول رہا تھا۔ بدتمیز لڑکی نے اتنا نہیں کیا کہ اس سے ایکسکیوز کر لیتی، اس کے کپڑے صاف کرنے کا کہتی۔ وہ تو مزے سے چلتی بنی۔ قالین پر لڑکا کٹورا بھی نہیں اٹھایا۔ وہ جھلایا، یہ کٹورا کون اٹھائے گا؟ آپ ہی اٹھا لیں، میرا ہاتھ فارغ نہیں۔ گردن گھما کر ٹکا سا جواب دیا۔ وہ اسے مزہ نہیں چکھا سکتا تھا، ورنہ اس بدتمیز لڑکی کو تہذیب تو ضرور سکھا ہی دیتا۔ توبہ توبہ، جس کے پلے پڑے گی وہ کان پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، واش روم میں گھس کر نہایا دھویا، کپڑے بدلے، گیلے بالوں میں برش پھیرتا باہر نکلا تو سامنے اسی لڑکی کو پایا۔ اس کے شیلف کی کتابیں الٹ پلٹ کرتے، شیلف سے ساری کتابیں نکل کر ایک ڈھیر کی صورت میں نیچے پڑی تھیں۔ اس کی کتابوں کی ایسی درگند، ایسی بے ترتیبی، وہ اپنی کتابوں کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ تم یہاں؟ وہ غرایا۔ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب چاہیے۔ وہ اس کی غراہٹ کا نوٹس نہ لیتے ہوئے بولی، تم میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر گھسی کیوں؟ باہر دروازے پر تو نہیں لکھا تھا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، نکلو باہر، کوئی کتاب تو لے لوں۔ اور یہ کتاب شیلف سے کیوں نکالی؟ بھئی نام دیکھنے کے لیے۔ ایک کتاب اس نے پسند کی اور جانے کو مڑی۔ ان کتابوں کو شیلف میں کون جمائے گا؟ آپ کی کتابیں ہیں، اس لیے یہ تکلیف بھی آپ کو ہی کرنا ہوگی۔ جملہ اچھال کر یہ جا وہ جا۔ وہ بگتا جھکتا کتابیں شیلف میں جمانے لگا۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ وہ سحر کو کہہ دے گا اس سے چلتا کرے۔ یہ لڑکی چند دن اور یہاں رہی تو وہ یقیناً پاگل ہو جائے گا۔ سحر کچن میں تھی، وہ بھی کچن میں آ گیا۔ سحر؟ جی بھائی، وہ پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ تم کب تک میرے ضبط کا امتحان لوگی؟ میں سمجھی نہیں بھائی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں زندہ سلامت ملوں اپنے حواسوں میں تو اس لڑکی کو فارغ کرو۔ میں اس کی بدتمیزیاں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، بٹ نو دس از اے لمٹ۔ اگر بات حد سے بڑھی تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ جی کیا فرمایا؟ گلا دبا دیں گے اپنا؟ کیوں، کیا گلے میں تکلیف ہے؟ پیچھے سے وہی شردل آواز۔ وہ کچن کے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی۔ اویس نے لب بھینچ لیے۔ ویسے سحر، یہ جس کے پلے بندھیں گے وہ خودکشی کر لے گی۔ تم کیوں اس لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو جسے تمہارے والدین نے تمہاری بھابھی کی حیثیت سے چنا ہے؟ اس بیچاری کی جان بخشی ہو رہی ہے اس خشک مزاج شخص سے۔ رحم کھاؤ اس پر۔ ساتھ ہی جملہ بھی کہا، دیکھو تم ہمارے معاملے میں مت بولو، یہ معاملہ میرا بھی ہے۔ میں خواتین برادری پہ ظلم ہوتا دیکھوں ناممکن۔ آپ جیسے ڈراؤنے شخص کی ایک معصوم لڑکی شکار ہو جائے، میں اس کا دفاع کروں گی، اس لڑکی کو آپ کی شخصیت سے آگاہ کروں گی کہ آپ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے چنگاریاں اور ناک سے دھواں نکلتا ہے، منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ آپ لڑکی ادب اختیار کرو۔ اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، کیوں، کیا آپ ادب کی کلاس لے رہے ہیں؟ اور آپ کا کچن میں کیا کام؟ پلاؤ سحر پکا رہی ہے، آپ کیا منتر پڑھنے کھڑے ہیں؟ میں نے ذرا سا آپ کو آئینہ دکھایا تو آپ چراغ پا ہو گئے اور خود سحر سے میری برائیاں کر رہے ہیں۔ وہ کسی شمار میں نہیں، بڑے خود کو ویل مینرڈ پوز کرتے ہیں، حالانکہ آپ بالکل ایٹیکیٹ سے بے بہرہ ہیں۔ کوئی حرج نہیں تھا اگر اس کی اتنی بک بک پر وہ اس کا سر توڑ دیتا تو، یا پھر اپنا سر پھوڑ لیتا۔ وہ جانے کو مڑا، تو پھر میں فون کر کے اس لڑکی کو آپ کے بارے میں آگاہ کر دوں؟ اس نے شرارت سے کہا۔ لڑکی؟ میرا نام زرش ہے۔ وہ بات کاٹ کر بولی، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو کسی زوئی روح سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ ویرانے میں بھٹکنے والی روح ہیں، اندھیروں میں بسنے والے بھوت ہیں۔ میرا ضبط مت آزماؤ لڑکی۔ اچھا ورنہ کیا کریں گے؟ اور تم میری کتاب واپس کرو۔ اویس نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کون سی کتاب؟ وہ انجان بن گئی۔
وہی جو تم میری شیلف سے لے کر آئی ہو؟ اچھا وہ اس کے صفوں کی تو میں نے کشتیاں بنا لیں۔ واٹ؟ وہ اپنی آواز اونچی ہونے سے نہ روک سکا۔ اگر آپ کو بھی ایک آدھ کشتی چاہیے تو لے لیجئے، پانی کے ٹب میں چلاتے رہیے گا یا پھر بارش ہونے کا انتظار کریں۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ میری کتاب پھاڑ ڈالی، جاہل لڑکی، تمہیں کیا معلوم کتابوں کی اہمیت؟ ایم اے کیا ہے کیا گھاس کھود کر؟ نہیں، آپ کا بھیجا چبا کر۔ وہ اس کے غصے کا ذرا بھی نوٹس نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتا چلا گیا۔ سحر مڑی۔ اتنا زجر مت کرو بھائی کو زرش۔ کیوں نہ کروں؟ اتنی خوفناک ہستی، ذرا تو مسکرائے، ذرا تو چہرے پر نرمی پیدا کرے، ہر وقت ڈانٹنے پر کمر بستہ۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ انٹلیکچوئل ہوں گے تو اپنے لیے، مجھ پر کیا احسان۔ اچھا تم کرتی رہو منمانی، مگر انہیں میری بھابھی کے لیے ضرور منا لو، ورنہ اگر وہ اپنی پسند کی لڑکی لے آئے تو بہت برا ہوگا۔ پہلے ہی وہ ماحول کو خشک کیے رکھتے ہیں، اوپر سے ان جیسی کسی اور لڑکی کا سامنا، میری تو جان چلی جائے گی۔ کرتی ہوں کچھ۔ وہ لان میں ابھی ابھی آیا تھا جب سحر قریب آ گئی۔ بھائی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ امبر کے گھر والے آئے ہیں؟ کون امبر؟ میری ہونے والی بھابھی۔ کیا؟ وہ مڑا۔ سحر دیکھو میں نے کہہ دیا ہے، میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا جسے تم پسند کرو گی۔ مجھے غیر سنجیدہ لڑکیاں زہر لگتی ہیں، جیسے تمہاری دوست زرش، جس کا کوئی فعل انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب تو انکار سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے سسرال والے آ بھی چکے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں۔ وہ امی کے سامنے آ گیا۔ امی یہ کیا؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر، میری پسند کا دھیان رکھے بغیر میری بات پکی کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی تمہیں پسند آئے گی اویس؟ امی نے اس کی بات کاٹی۔ کیسے پسند آئے گی؟ مجھے میری ہم مزاج لڑکی چاہیے، کوئی غیر سنجیدہ ہستی نہیں۔ امبر بہت پیاری لڑکی ہے، بالکل زرش کی طرح۔ امی مسکرائیں۔ اس افلاطون کی طرح میں ناک رگڑنے کو تیار ہوں، کان پکڑے لیتا ہوں، مگر زرش جیسی لڑکی، اف۔ امی مجھے پاگل خانے نہیں جانا، مجھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ اگر آپ نے میرا کہا نہ مانا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ نادان مت بنو اویس، امبر تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ امی یہ ظلم ہے، تم ایک بار امبر سے مل لو۔ امی آپ جانتی ہیں میری مینٹل اپروچ، آپ یہ بھی جانتی ہیں مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو ان کی طرح سے خوفناک ہو، انسانی دل چباتی ہو۔ زرش آ گئی۔ امی آپ اس لڑکی کو خاموش کرا دیں پلیز، اور آنٹی آپ اس شخص کو سمجھا دیں ہر وقت کا روب درست نہیں ہوتا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ غصے سے بولا۔ اچھا اپنا حلیہ تو درست کر لیں، بالکل ہونک لگ رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے میلے کپڑوں سے نکل کر آ رہے ہوں، یا جیسے مرغیوں کے ڈربے سے رہائی حاصل کی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی اور امی مسکرا رہی تھیں۔ امی آپ بھی اس کی فضول باتوں پر ہنس رہی ہیں، کبھی آپ بھی مسکرا دیا کریں، اپنے جبڑوں کو تکلیف دے دیا کریں، ویسے دکھائیں آپ کے منہ میں دانت ہیں یا نہیں، دودھ کے دانت گرنے کے بعد آپ کے دانت آئے ہیں یا نہیں۔ وہ مسلسل دل جلا رہی تھی۔ ارے آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ وہ ایک دم بولی۔ کیا ہوا؟ بے ساختہ ہی اویس کے لبوں سے پھسلا۔ آپ کی آنکھیں سفید ہو رہی ہیں، آپ کے خون کی طرح۔ او شٹ اپ، یہ جملہ امبر کے سامنے مت بولیے گا ورنہ۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنے جا رہی تھی، وہ باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے لپکی۔ ویسے بال سنوار لیجئے الفی دوں، ذرا بال جم جائیں گے، ہر وقت بکھرے رہتے ہیں۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ وہ رک کر تلملایا۔ آپ میرے آگے چل رہے ہیں، چلو تم نکلو آگے۔ وہ بھینچی بھینچی آواز میں بولا۔ کیوں نکلوں؟ میری مرضی، ہر جگہ آپ کا روب چلے گا کیا؟ آپ کی اجارہ داری ہے؟ وہ لڑکی ہر طرح سے گھیر لیتی تھی، مقابل کو چاروں خانے چت کر دیتی تھی، نہ ایسے بخشتی تھی نہ ویسے، پتہ نہیں کون سا نمک کھاتی تھی جو چپ رہنا ہی نہیں سیکھا تھا۔ بد تہذیب لڑکی، ذرا بھی جو تمیز ہو تو۔ وہ اس لڑکی کی حرکات دیکھ کر بہت جلبلاتا تھا، دانت پیستا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ یہاں مہمان تھی، سحر کی دوست تھی، اور آپ بردکھوے کے لیے جا رہے ہیں نا؟ تو دیکھو لڑکی، اگر زیادہ باتیں کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم سحر کی دوست ہو۔ میں واقعی سحر کی دوست ہوں، آپ کو ابھی تک یقین کیوں نہیں آیا؟ وہ بات کاٹ کر معصومیت سے بولی۔ اوہ، وہ مٹھیاں بھینچ کر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں 3 مہمان تھے، امبر کے والدین اور ایک عدد بہن۔ وہ اندر ڈرائنگ روم میں نہیں آ رہا تھا، اور آ گیا تو بہت پچھتایا۔ امبر کی بہن بہت تیز لگ رہی تھی، بہت باتونی، اور دوسروں کے چھکے چھڑوا دینے والی۔ آپ نے یہ آسمانی رنگ کا سوٹ کیوں پہنا؟ امبر کو یہ رنگ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، کیا جواب دیتا؟ امبر کو گونگے لوگ بھی زہر لگتے ہیں۔ جی؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ کا چہرہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ناک تھوڑی لمبی ہے، حالانکہ اس کی ناک بہت اچھی ہے۔ اپنی ذات کے حصے بکھرے ہوتے دیکھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی بے بسی ہے، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر ایسا کرتا تو بد تہذیبی میں شمار ہوتا۔ ارے کوئی نہیں، اس لڑکی کی زبان کو لگام دینے والا۔ زرش بھی وہیں آ گئی۔ انٹرویو لے لیا ہما؟ ابھی کہاں، ان کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ ارے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ان کی مسکین صورت پر مت جانا، بہت غصیلے ہیں موصوف، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔
زرش بولی۔ اچھا، ہما نے آنکھیں پھیلائیں۔ پھر تو ان کا اور امبر کا گزارا مشکل سے ہوگا۔ وہ غصے میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ روز کراکری ٹوٹا کرے گی اور ساتھ میں ان کے سر بھی۔ ڈاکٹر کے مزے ہو جائیں گے، خوب کمایا کریں گے، اور آپ کوئی کام کی بات نہیں کر سکتی۔ بادل نخواستہ اویس کو کہنا پڑا اور کہہ کر پھنس گیا۔ کام کی بات مثلاً کیا؟ الف بے پے سنائیں آپ کو، یا 2 کا پہاڑا، یا پھر یہ بتائیں کہ چاول کیسے پکتے ہیں، چائے کیسے بنتی ہے، یا پھر یہ کہ آپ ارے پلاؤ بہت اچھا بناتے ہیں۔ زرش نے خواہ مخواہ ہی ٹانگ اڑائی۔ میں نے کب کہا وہ بھکلایا؟ کیوں اس دن سحر کے پاس کچن میں نہیں کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں پلاؤ بناؤں گا؟ اویس زرش کے جھوٹ پر خوب ہی تل ملایا۔ چلے ٹھیک ہے، امبر اپنا کوک نکال دے گی، میرے خیال میں چلوں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا پلاؤ پکانے؟ ابھی انتظار کیجیے، شادی کے بعد کچن کا کام سنبھالیے گا، ہما بولی۔ ہما یہ بہت عقل مند ہیں، زرش نے اطلاع دی۔ کیسے؟ بھائی پارک میں لکھا تھا گھاس پر چلنا منع ہے، یہ پھولوں کی کیاریوں میں چلنا شروع ہو گئے۔ زرش کی مسلسل بکواس جاری تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیٹے؟ مہمان خاتون نے پوچھا۔ ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، بہت مزے کے ہیں اویس بھائی، بہت نائس، میں تو انہیں 10 میں سے 10 نمبر دوں گی۔ ہما مسکرائی، باقی بھی مسکرا دیے۔ البتہ اویس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسے توہین کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا چہرہ تپ رہا ہے اور کان کی لویں جل رہی ہیں۔ کیا جان نکل رہی ہے؟ ہما نے ایک دم پوچھا۔ کیوں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بھائی دم بخود جو بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی ہے کیا؟ اگر نہیں تو کیا گھر سے نکلوا دیں گی؟ اویس ایک کرارا جواب دینا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ جانتا تھا سامنے بیٹھی یہ دونوں تیز ترار لڑکیاں اسے چٹکیوں میں اڑا دیں گی۔ اچھا یہ چائے پئیں۔ زرش نے چائے بنا کر دی۔ وہ اس لڑکی کے ہاتھ کی چائے تو کیا زہر بھی پینا پسند نہ کرے۔ پی لیں، چائے سے کیا دشمنی، ہما بولی۔ ارے پوز کر رہے ہیں موصوف، بڑے لکڑ ہضم پتھر ہضم ہیں، کچن میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، ایک وقت میں 10 آدمیوں کا کھا لیتے ہیں۔ زرش بڑی غلط معلومات فراہم کر رہی تھی اس لڑکی سے، تو وہ بعد میں نپٹ لے گا۔ اس کی طبیعت صاف نہ کر دی تو اویس نام نہیں۔ ویسے اگر آپ جھنجلا رہے ہیں تو ابھی اپنا غصہ اتار دیجئے، ورنہ آپ کی صورت مزید بگڑ جائے گی، ناک ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور ہما یہ جو جلنے کی بو آ رہی ہے تو یہ ان کا دل جل رہا ہے، ایسی بو یہاں ہر وقت پھیلی رہتی ہے۔ اویس وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ بہن اتنی تیز ہے تو لڑکی خود کتنی تیز ہوگی؟ وہ اتنی سی دیر میں ہی زچ ہو گیا۔ اس کی اچھی خاصی کلاس لگا دی تھی۔ نہ بابا، اس کی 7 پشتوں کی توبہ۔ اس نے باقاعدہ کان پکڑ لیے سحر کے سامنے۔ میری طرف سے پورا انکار ہے۔ کیوں؟ مجھے زہر کھانا قبول ہے مگر وہ لڑکی نہیں۔ بہن پٹاخہ ہے تو وہ تو چھلاوا ہوگی، پھر بھی آپ سے کم خوفناک ہے۔ زرش آ گئی۔ اور محترمہ آپ کو کس نے حق دیا تھا میری ذات کے متعلق بات کرنے کا؟ آپ جیسی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں، جو خواہ مخواہ دوسروں کے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ اس پر برس پڑا۔ یہ بتائیں آپ کو زہر کون نہیں لگتا؟ وہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرائی تھی اور جیسے روشنی کی کوئی کرن اویس کی طرف لپکی۔ یہ مسکراہٹ وہ غصے میں تھا مگر اس کے احساس پر اس لڑکی کی مسکراہٹ جیسے برق بن کر گری۔ یوں لگا جیسے گہرے بادلوں میں بجلی کی ہلکی سی لہر دوڑی ہو، جیسے کوئی غنچہ دھیرے سے کھلا ہو۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ اویس بھائی پلیز، آپ انکار نہ کریں، امبر بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز ہماری خوشی کی خاطر ہم ہی بھر لیں۔ پتہ ہے کیا، امی اور بابا تو آپ کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کا سوچ رہے ہیں، تم انہیں منع کر دو۔ وہ قطعیت سے بولا۔ نہ بابا، وہ اتنے خوش ہیں۔ سحر نے انکار میں گردن ہلائی۔ اور میری خوشیوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ آپ خوشیوں کو اندر آنے کی اجازت دیں گے تو وہ آپ کے دل میں آئیں گی نہ، ورنہ آپ نے اپنے دل کا دروازہ مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، پھر کسی احساس کے داخلے کی گنجائش کہاں نکلتی ہے۔ اور ایک بات کہوں اویس صاحب، خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی۔ اتنی سنجیدہ بات کہ اویس اس لڑکی سے ہرگز توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھ پٹانگ سی لڑکی، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی، وہ اتنی گہری بات کر سکتی ہے۔ وہ 2-1 لمحوں کو اسے گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا۔ کیا کاٹ کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ جب بھی بولتی تھی غصہ دلا دیتی تھی۔ وہ جانے کو مڑا۔ ایک شام خاصی خنکی تھی۔ ان دونوں نے آئس کریم کھانے کا پروگرام بنایا مگر لے کر کون جائے گا؟ سحر بولی۔ وہی تمہارے خوفناک بھائی زرش کی رائے تھی۔ ناممکن سحر، نا امید ہوئی۔ میں ممکن بنا دوں گی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح سیدھی اویس کے کمرے میں وہ غلام علی کی موسیقی مدھم آواز میں سن رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور پشت ایزی چیئر کے ساتھ چپکی تھی۔ محترم، وہ عین اس کے کان میں زور سے چلائی۔ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا، آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ بجانا چاہیے، اور یہ کون سا طریقہ ہے مخاطب کرنے کا؟ تو کیا کرتی آپ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے؟ سو رہا تھا۔ اس کے غلط اندازہ لگانے پر وہ تل ملایا۔ بھائی غلام علی کی غزلیں سن کر نیند ہی آ سکتی ہے۔ وہ مسکرائی۔
بزوکی کی انتہا تھی۔ وہ منہ بنا کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ ہمیں لے چلیں، آئس کریم کا پروگرام ہے۔ تھوڑی سی آئس کریم آپ بھی کھا لیجئے گا، آپ کے اندر کا غصہ کم ہو جائے گا، آپ کے کھولتے ابلتے خون کی تیزی میں معمول کی روانی آ جائے گی، آپ کے اعصاب اکڑنا چھوڑ دیں گے، اور مگر آپ تو سر سے نہیں ٹلیں گی۔ وہ اتنی لمبی تمیز سے اکتا کر بات کاٹ کے بولا، ارے اتنے عاجز ہیں مجھ سے؟ وہ کھلکھلائی، کھنکتی ہوئی ہنسی، اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، اس لڑکی کی مسکراہٹ خوبصورت تھی، اور ہنسی اس سے زیادہ دلکش۔ وہ چپکے چپکے اندر ہی اندر اعتراف کر بھی چکا، اچھا چلیں، دیر ہو رہی ہے، چلیے میں آپ کے کالر میں پھول سجا دیتی ہوں، مگر آپ نے کوٹ تو پہنا نہیں، چلیے بالوں میں پھول لگا لیجئے۔ وہ ایسی حماقت امیز گفتگو کا مزید متمحل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی اجازت کا انتظار کیے بغیر سائڈ ٹیبل پر پڑے بلونی گلدان کی جانب بڑھی، جس میں گلاب کی لمبی لمبی شاخیں مسکرا رہی تھیں۔ سائڈ ٹیبل تک پہنچتے ہی وہ تپائی سے ٹکرائی، تپائی الٹی، پھر گلدان تک پہنچی، مگر گلاب کا پھول توڑتے ہی گلدان زمین بوس ہو گیا۔ گو نیچے قالین تھا، مگر گلدان اتنا نازک تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور گلاب کی شاخیں بکھر گئیں۔ وہ بدحواس لڑکی اویس کو تاؤ آ گیا، تم اتنی بدحواس کیوں ہو؟ خود ہی گلدان گر گیا، میرا کیا قصور؟ آپ ہی انسان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتے ہیں اور گلدان کو یہاں تھوڑا ہی سجاتے ہیں، شیلف پر رکھ دیتے۔ وہ معصومیت سے بولا، اور جو یہ تپائی گرائی؟ وہ دان پیستے ہوئے بولا، اسے بیڈ پر رکھ دیتے۔ کیا خوب جواب ملا، وہ اس لڑکی کا گلا دبا دیتا، نقصان کر کے وہ معصومیت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ اچھا تم نکلو کمرے سے باہر، مگر وہ پھول تو آپ کے والوں میں لگانے والا رہ ہی گیا۔ چلیے مایوس نہ ہوں، میں کچن سے گوبھی کا پھول لے آتی ہوں۔ اب وہ ناقابل برداشت ہو گئی، تم نکلو باہر، آپ کوئی دوسرا جملہ نہیں بول سکتے؟ لڑکی، وہ غصے سے صرف یہی کہہ سکا، چلی جاتی ہوں، مگر آپ کو ساتھ لیے بغیر نہیں ٹلوں گی، آپ کو ہمیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ اگر آپ کپڑے تبدیل کرنا چاہیں تو وارڈروب سے آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ وارڈروب کی بھی گلدان جیسی درگت بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا، جلدی سے بولا، اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ اتنی جلدی مان گئے، حالانکہ آپ کی اکھڑ طبیعت سے ایسی امید نہیں۔ اویس کو برا تو لگا، لیکن باہر نکل گیا، وہ بھی تعاقب میں پورچ میں سحر پہلے ہی منتظر تھی۔ وکٹری سحر، وہ مسکرائی۔ اویس نے سنجیدہ صورت لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، زرش برابر میں بیٹھ گئیں، جبکہ سحر پیچھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی باہر نکال لایا، کہاں جانا ہے؟ جہاں پہ سڑک لے چلے، سحر کے بجائے زرش بولی، اس کا بولنا ناگزیر تھا۔ سحر تم بتاؤ۔ اویس نے سحر کی طرف گردن گھمائی، ہاں سحر جلدی سے بتاؤ، ورنہ یہ موصوف اٹھا کر تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دیں گے، ہر بات میں ماسٹری جھاڑتے ہیں۔ زرش نے بھی گردن گھمائی، گوگو چلتے ہیں بھائی۔ اس سے پہلے کہ اویس کا موڈ بگڑتا اور وہ گاڑی واپسی کے لیے موڑ دیتا، سحر نے جواب دینا مناسب خیال کیا، ایک بات بتاؤ اویس صاحب، ہما بتا رہی تھی کہ امبر کو سخت سردیوں میں آئس کریم کھانا بہت پسند ہے، بغیر سویٹر پھرنا پسند ہے، اس کے علاوہ وہ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی بوتلیں بھی شوق سے پیتی ہے، اور نری حماقت۔ وہ بڑبڑایا، جی یہ حماقت کسی بوتل کا نام ہے کیا؟ خیر اسے آپ پی لیجئے گا، امبر کو کوک ہی پسند ہے۔ وہ پٹر پٹر بول رہی تھی۔ سحر تمہارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے؟ کم از کم اس لڑکی کی زبان تالو سے چپکا دو، میرے کان کھا لیے ہیں، مگر ہم تو آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی کان کھانے سے میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، خصوصاً بڑے گوشت سے، امی زیادہ تر مٹن ہی پکاتی ہیں۔ اور اویس کا دل چاہا وہ اپنی گاڑی سامنے آتی گاڑی سے ٹکرا دے۔ پتہ نہیں کون سی فضول گھڑی تھی جب وہ ساتھ چلنے پر آمادہ ہوا۔ جب سے اس گھر میں اس لڑکی کا نزول ہوا تھا، اس کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ ویسے مجھے سحر بتا رہی تھی کہ آپ کو مرغی کے پائے بہت مرغوب ہیں۔ جی نہیں، انسانی بھیجا، وہ جل بھن کر بولا۔ سوری، وہ ڈش امبر کو بنانی نہیں آتی، ہما بتا رہی تھی۔ یہ تو محترمہ امبر صاحبہ کی ساری خوبیاں اور پسند و ناپسند ایک ہی بار نہیں بتا سکتی؟ کیا میرے کان پک گئے ہیں؟ وہ بات کاٹ کر جلے بھنے لہجے میں بولا، کون سے مسالہ جات ڈالے ہیں اس ڈش میں؟ کون سی ڈش میں؟ اویس کچھ نہیں سمجھا۔ یہی کان پک گئے، میں بھی ٹرائی کروں گی، نئی ڈش لگتی ہے۔ او ہو، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ جھنجھلایا، اس کا دل چاہا ڈیش بورڈ میں سر مارتے۔ تو پہلے کیا ہیں؟ وہ مزے سے پوچھ رہی تھی۔ اویس نے سوچ لیا وہ اس لڑکی کو مزید کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے مطلوبہ جگہ پہنچ گئے، 2 ونیلا آئس کریم اور تیسری غسیلی آئس کریم۔ ویٹر کے آنے پر زرش نے آرڈر بتایا۔ جی غسیلی آئس کریم؟ ویٹر حیران ہوا۔ جی ان حضرت کے لیے۔ زرش نے اویس کی جانب اشارہ کیا۔ سوری، ہمارے یہاں اس قسم کی آئس کریم نہیں پائی جاتی۔ ویٹر بولا، بھئی یہ لڑکی پاگل ہے، تم تینوں ونیلا لے آؤ۔ اویس نے جل کر کہا۔ ویٹر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آرڈر سرو ہونے تک وہ دوسری طرف منہ گھمائے کھڑکی سے باہر جھانکتا رہا۔ اس لڑکی کو دیکھتے مسلسل دل کرتا رہے گا، اس لیے سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں پر نگاہیں جمانا زیادہ بہتر ہے۔ باہر کیا مداری تماشا دکھا رہا ہے؟ وہ چپ رہا۔
اچھا بندر آپ کو منہ چڑھا رہا ہے، تبھی آپ کا منہ بنا ہے، تم خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس دم ویٹر آرڈر لے آیا۔ وہ جلدی جلدی آئس کریم ختم کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے جلد از جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ بڑے ندیدے ہیں آپ، ویسے تو مشہور کر رکھا ہے کہ آئس کریم پسند نہیں، اور اب اس طرح کھا رہے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہے۔ دیکھیے آئس کریم کب بھی ساتھ نہ چبا جائیے گا۔ اور اویس کا دل چاہا وہ آئس کریم کب ساتھ بیٹھی لڑکی پہ دے مارے۔ لیں اب میری آئس کریم پہ نظر ہے، میں تو نہیں دوں گی۔ سحر کی کھی کھی شروع ہو گئی۔ تم کیوں ہنسی؟ وہ غرایا۔ بھائی ہلکی پھلکی باتوں کو انجوائے کیا کریں۔ ارے رہنے دو یار، ان حضرت میں کوئی بوڑھی روح گھسی بیٹھی ہے، زندہ دلی سے انہیں کیا سروکار، اور یہ مردہ دل۔ اویس نے گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی۔ سردیوں میں بارش ہو تو موسم مزید ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے یہی حال تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا رہتا اور وقفے وقفے سے بارش برس رہی تھی۔ لان میں کھلے پھولوں کی دل فریبیاں عروج پر تھیں۔ ویسے میں وہ دونوں ہیٹر کے قریب بیٹھنے کی بجائے ٹیرس پر بیٹھی ملی۔ اتنی سردی میں سحر نے تو سویٹر اور شال اوڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ خپتی لڑکی سویٹر سے بے نیاز۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، ذرے سویٹر پہن لو یا پھر اندر ہیٹر کے پاس چل کر بیٹھو۔ سحر نے کتنی مرتبہ کہا، نہیں یار، اس ٹھنڈ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب سردی سے آپ کے دان بج رہے ہوں، ناک سرخ ہو اور ٹھنڈ روم روم میں سرایت کر رہی ہو۔ بے وقوف، سحر مسکرائی، مگر تمہارے بھائی سے کم جنہوں نے زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے وبال جان بنا رکھا ہے۔ میں نے ایسی نیچر کا شخص پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ مانا لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، مگر اس حد تک کہ خوفناک لگیں۔ پتہ نہیں کیسے وقت گزرتا ہے حضرت کا۔ قسم سے مجھ سے تو ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو جائے۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے محترمہ عنبر صاحبہ پر۔ اچھا عنبر صاحبہ پر؟ سحر نے شوخی سے اسے دیکھا۔ وہ کھلکھلا دی، یہ کیا بدتمیز لوگوں کی طرح اونچی آواز میں ہنس رہی ہو تم دونوں؟ میرے لیے کام کرنا دوبھر ہو گیا۔ اویس کی جھنجھلائی صورت نمودار ہوئی، اس کی انگلیوں میں پین دبا تھا۔ تو آپ کان بند کر لیں، زرش نے فوراً جواب دیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کوئی بھی معقول بات تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، اویس زچ ہو کر بولا۔ معقول تو آپ بھی نہیں ہیں، میرا مطلب اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور اتنی سنجیدہ صورت بنائے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھیں، ہم سے گپے لگائیں، میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ چائے پینے کے بعد ادا کیجیے گا۔ وہ کچن میں جا گھسی۔ جب چائے بنا کر لوٹی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ کہاں گئے موصوف؟ اپنی نشست پر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ لیجیے چائے۔ اس نے کپ اس کے سامنے کر دیا۔ مجھے ضرورت نہیں۔ کیوں خود پر جبر کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں اس وقت آپ کا دل چائے پینے کو چاہ رہا ہے، مگر ہائے رے یہ اکڑ، میرے سر سے ٹلو۔ وہ بیزاری سے بولا، اور اگر نہ ٹلوں؟ بہت بد دماغ ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ ایک تو بنا کہے آپ کے لیے چائے بنا کر لائی، اوپر سے نخرے دکھا رہے ہیں۔ نہیں چائے پیتے تو نہ صحیح، میری بلا سے، مگر میں تو پیوں گی۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھ کر مزے سے چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ اونچی آواز میں شپڑ شپڑ۔ اویس نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا مگن رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے مخاطب کرنا پڑا۔ اینک لگا لیں اگر دکھائی نہیں دے رہا۔ تم اٹھو یہاں سے۔ تم جیسی بدتمیز لڑکی کو میں ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ہر وقت بدتمیز کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے مینرز کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہی جو آپ نے اپنا رکھے ہیں؟ آپ کو یہ تک نہیں معلوم کہ خواتین سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، گھر آئے مہمان کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں سب آپ کی طرح مردم بیزار بن جائیں، کنوتیت کا لبادہ اوڑھ لیں، گوشہ نشین ہو جائیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے۔ ہاں، آپ کو اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ دھونی مارنا چاہیے، جنگلوں میں ڈیرا جمانا چاہیے، چیل کموں کے ساتھ یا پھر غاروں میں بھوتوں کے ساتھ۔ وہ نان سٹاپ بولے گئی۔ تم کسی چڑیل سے کم ہو کیا؟ تمہیں نہ ساتھ لے جاؤں؟ وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ کہا تو یہ تو تم نہیں اٹھو گی؟ چلی جاتی ہوں، آپ جیسے بددماغ کے منہ کون لگے؟ وہ جانے کو اٹھی، تیزی سے قریب رکھا فون سٹینڈ زمین پر آ رہا دیکھ کر وہ فون اٹھانے لپکا۔ اس دم وہ بھی جھکی۔ نتیجتاً دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ اویس کا تو جو حال ہوا سو ہوا۔ زرش کو دن میں تارے دکھائی دے گئے۔ تم ہمیشہ نقصان ہی کرو گی۔ کیا نقصان کر دیا؟ آپ کی آنکھ پھوڑ ڈالی یا ٹانگ توڑ دی؟ فون سٹینڈ سیدھا کرتے اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ ہاتھ جھٹکنے سے میز پر پڑی سیاہی کی دوات الٹ گئی۔ اویس کی ساری فائلیں نیلی ہو گئیں۔ اف اجڑ لڑکی۔ اویس غصے سے پلٹا، جلدی سے فائلیں اٹھائیں مگر صفحات کے کنارے خراب ہو ہی گئے۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ جب تم سے ڈھنگ سے کام نہیں ہوتا تو ضرور مستعدی دکھانی ہے۔ کیا ہوا سارے صفحے نیلے نہیں ہوئے؟ کیا اس بات میں تاؤ کھانے کی ضرورت؟ آپ دوبارہ فائلیں میز پر رکھے، میں سیاہی سے او شٹ اپ۔ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔
وہ میز پر پھیلی سیاہی رف کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی خراب ہو گئے۔ وہ دانت پیستا اسے دیکھتا رہا۔ اب ٹلو بھی وہ غرایا۔ وہ اس کے قریب سے گزری، اسی دم پاؤں مڑا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے غیر ارادی طور پر اویس کا ہاتھ تھاما اور سیاہی سے لتھڑے ہاتھوں نے اس کے بازو پہ نشان ڈال دیے، بڑے بڑے چھاپے۔ کوئی بات نہیں، دھو لیجئے گا۔ بجائے کہتی میں دھو دوں گی نامناسب جملہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کہاں جائے، وہ کہاں غائب ہو جائے؟ جب تک یہ لڑکی موجود ہے وہ یوں ہی اپسیٹ رہے گا۔ اس نے کبھی اپنا ضبط اتنا نہیں آزمایا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ سحر کی آواز آئی۔ یہ دیکھو اپنی بدتمیز سے ہلی یہ حرکتیں۔ اس نے اپنا بازو سامنے کر دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں، یہی میرے راستے میں کھڑے تھے۔ وہ ہاتھ دھو کر دوبارہ نازل ہو چکی تھی، اپنے ہاتھوں کو تولیے سے رگڑتے۔ نوٹ اگین۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ رو دے گا۔ جی ہاں، میں دوبارہ آپ کے بازو کو نیلا نہیں کروں گی۔ آپ چہرہ شناس معلوم ہوتے ہیں بائی دی وے۔ یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اوف سحر، اسے لے جاؤ۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ ڈاکٹر کو فون کرو۔ سحر، اس کی معصومیت نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ سحر، یہ کب تک یہاں رہے گی؟ بے فکر رہیے، آپ کی شادی بھگتا کر جاؤں گی۔ سحر کے بجائے وہ مزے سے بولی، ویسے آج میں نے ہما کو انوائٹ کیا ہے، اسے یہی کہا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے ملنے کو۔ بڑی خوش ہو گئی وہ، ابھی آتی ہوگی۔ آپ ذرا ڈھنگ سے اس سے بات کیجئے گا، شکایت کر رہی تھی کہ آپ صحیح توجہ نہیں دیتے، غائب دماغ ہوتے ہیں۔ اس نے دھماکہ کیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے اس آفت کو بلانے کو؟ اچھا، میں ہما کو بتا دوں گی کہ آپ اس کا نام آفت رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کب کہا؟ وہ بھوکلایا، اس بے وقوف سے کوئی بعید بھی نہیں۔ سچ مچ ہما سے کہہ دیا تو اسے اپنی جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو کہا آپ کو جھوٹ کی بھی عادت ہے، افسوس ہے۔ کون جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ شیطان کا نام لیا اور حاضر ہما کی صورت دروازے سے نمودار ہوئی۔ اویس گھبرا کر مڑا۔ اب تینوں آفتیں جمع ہیں، اس کے لیے چاروں خانے چوت ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ اویس ہی کچھ کہہ رہے تھے تمہارے بارے میں، زرش نے بتانا چاہا۔ پلیز۔ پہلی مرتبہ اویس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہما سے نگاہیں بچا کر۔ یہ ہاتھ کیوں جوڑے ہیں؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ کون؟ ہما نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ کاش وہ اس لڑکی کا سر توڑ سکتا۔ یہ آپ کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ نہیں تو وہ اچھا خاصا بیوقوف لگ رہا تھا۔ تو پھر بیٹھیے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، سر جھکائے۔ آپ کا نکاح تو نہیں پڑھایا جا رہا جو شرما رہے ہیں؟ سر کیوں جھکایا ہے؟ زرش کے الفاظ وہ چاروں طرف سے گھرا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ اتنا چپ کیوں ہیں آپ؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہما نے اطمینان سے جائزہ لیا۔ ارے باتیں کر لیجئے، شادی کے بعد بھلا آپ کو کہاں بولنے کا موقع ملے گا؟ شوہر بے زبان ہی اچھے لگتے ہیں۔ زرش ہنسی۔ وہ دانت پیستا رہا۔ کیا چبا رہے ہیں؟ کیا چنگم؟ اس نے دوبارہ اسے گھیرا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ سحر جالی کے دروازے کے پیچھے گم ہو گئی۔ ویسے اویس بھائی آپ خاصے سنجیدہ ہیں، جبکہ امبر کو سنجیدہ لوگوں سے چڑ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں؟ ایک مرتبہ ابا کے دوست چلے آئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، فلاسفی ٹائپ کا، سنجیدہ صورت، بات کرو تو گھورتا رہتا۔ ایک بار امبر نے اسے چائے میں ڈھیر ساری مرچیں ملا کر پلا دیں۔ پورے 2 گھنٹے وہ سی سی کی آوازیں نکالتا رہا اور ایک مرتبہ کریلے کا جوس نکال کر دیا۔ اس کی اینک بھی چھپا دی امبر نے۔ اس حد تک نگاہ کمزور ہے کہ بیچارہ پریشان ہو کر چیخ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو اویس بھائی، آپ کو بلوانے کے لیے، آپ کے منہ سے آوازیں سننے کے لیے امبر کو یہی نسخے استعمال کرنا پڑیں۔ ہما بتا رہی تھی۔ اویس نے سردی کے باوجود پیشانی پر آیا پسینہ پونچھا۔ لڑکی ہے یا پٹاخہ؟ میرے خیال میں اویس انجوائے کر رہے ہیں۔ ہما، وہ والا واقعہ سناؤ، وہ کچن والا۔ زرش نے لقمہ دیا۔ مجھے ضروری کام ہے۔ اویس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے تشریف رکھیے، ابھی تو ڈھیروں باتیں ہیں، ڈھیروں واقعات ہیں، ہما بولی۔ بادل نخواستہ اویس کو بیٹھنا پڑا۔ زرش مسکرا رہی تھی۔ یہ آپ کے کپڑے کیوں گندے ہیں؟ آپ کے بازو پر سیاہی لگی ہے۔ اویس بتا رہے تھے کہ یہ آج کل کا فیشن ہے۔ یہ تو چہرے پر بھی سیاہی ملنا چاہتے تھے۔ میں نے بمشکل باز رکھا۔ اچھا؟ زرش کی بات پر ہما نے آنکھیں پھیلائیں۔ میری نظر سے تو یہ فیشن نہیں گزرا۔ اس کا مطلب ہے اویس بھائی آپ وقت اور فیشن کے مطابق چلنے کے عادی ہیں۔ چلیے، یہ بات امبر کو بھی پسند ہے۔ میں امبر سے کہوں گی کہ وہ آپ کو نیلی سیاہی کا ایک پیکٹ گفٹ کرے۔ اور اویس کی حالت ایسی تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ لڑکی امبر، وہ ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جو انسانوں کو ایسا حشر نشر کر دیتی ہے۔ بیچارے اس نوجوان کی حالت اتنی بری کر دی، محض اس کے لبوں سے آواز سننے کے لیے۔ اس شخص کا دردناک انجام اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سحر چائے کی ٹرالی گھسیٹ لائی۔ ہما نے پوچھا، آپ کو چائے دوں؟ زرش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ چائے نہیں پیتے ہما؟ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ان کے خیال میں چائے عقل کو کم کرتی ہے۔ ویسے ہما، امبر کی شادی ہونے والی ہے، وہ آج کل کام کاج خوب ہی سیکھ رہی ہوگی۔ کیا کیا سیکھ لیا اس نے؟
سبھی کچھ صرف بیلن کا استعمال سیکھنا رہ گیا ہے۔ بھائی بیلن شوہر سے بات منوانے کا بہترین ہتھیار ہے۔ ہما نے اطلاع دی۔ اویس کو اپنی درگت بنتی دکھائی دی۔ وہ اتنا سنجیدہ قسم کا شخص، ویل مینرڈ، ایٹیکیٹس کو مد نظر رکھنے والا نفیس مزاج۔ اس کے لیے امی نے ایسی لڑکی پسند کی جو انسانیت کے زمرے سے خارج ہے۔ اور بیچارے اویس، اپنے سر پر شادی کے بعد ہیلمٹ پہنے رہا کیجیے گا۔ زرش اویس کے کان کے قریب جھکی اور پھر خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اویس نے اسے گھور کر دیکھا۔ خدا خدا کر کے اس کی خلاصی ہوئی۔ وہ سیدھا امی کے سامنے جا پہنچا۔ امی، آپ میرے سر پر 10 جوتے مار لیجئے، مگر اس ہٹلر سے میری شادی کا خیال ترک کر دیجئے۔ کیا ملے گا آپ کو میری زندگی برباد کر کے؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ شادی کے بعد میری زندگی ہسپتالوں کے چکر لگاتے گزرے، میرے بازو، سر اور ماتھے پر پٹیاں بندھی رہا کریں۔ وہ ان کے سامنے پھٹ پڑا۔ ہائے خدا نخواستہ! امی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ اسی امبر کی، جس کا نام لڑاکا ہونا چاہیے۔ وہ بہت پیاری بچی ہے۔ مجھے اتنی پیاری بچی نہیں چاہیے۔ بس میں نے کہہ دیا میری جان بخشی کریں، مگر تمہاری شادی کی تاریخ پکی ہونے کو ہے۔ نہیں امی، اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ باہر نکل آیا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ امی تو مانتی نہیں۔ امی کے کان پر اس کے احتجاج سے جون تک نہیں رینگتی۔ تو وہ کیا کرے؟ کیسے شادی کو رکوائے؟ کیسے اس خوفناک لڑکی سے نجات حاصل کرے؟ وہ آنکھیں موندے ہوئے بے چینی سے آرام کرسی پر جھول رہا تھا۔ اس کے بند پپوٹوں میں زرش کی شبیہ چھم سے اتر آئی۔ ہاں زرش، وہ نادان صحیح، بے وقوف صحیح، ہونک صحیح، مگر اسے ہٹلر سے لاکھ درجے بہتر ہوگی، جو لوگوں کے سر توڑتی پھرتی ہے، ان کی ٹانگیں توڑتی پھرتی ہے۔ وہ امی کو کہہ دے گا اسے زرش پسند ہے، وہ زرش کو اپنانا چاہتا ہے۔ محض اسی صورت وہ اس امبر نامی آفت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ زرش اسے ناپسند نہیں، اس کی حرکات و سکنات سے وہ عاجز صحیح، مگر پھر بھی وہ اسے امبر کی نسبت زیادہ تکلیف نہیں دے گی۔ اس کی بھوکلاہٹیں معصومانہ ہیں اور بے اختیارانہ قسم کی۔ وہ جلاد تو نہیں، وہ کسائی بھی نہیں۔ فیصلہ کر کے جیسے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا، وہ سحر کے سامنے آیا۔ سحر؟ سحر مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اویس بھائی اس سے ضروری بات کرنے آئے تھے، وہ بھی اتنے رازدارانہ انداز میں۔ جی کہیے، میں زرش سے شادی کرنا چاہتا ہوں سحر۔ اویس کے جملے نے اسے حیران کر دیا، بلکہ وہ اپنی نشست سے اچھلی بھی۔ جی کیا کہا؟ اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہی کہ میں زرش کو اپنانا چاہتا ہوں، مگر وہ تو آپ کو ناپسند ہے۔ ناپسند ہے، مگر امبر سے زیادہ نہیں۔ تو آپ امبر سے چھٹکارا پانے کے لیے زرش کو؟ سحر نے باقی کا جملہ لبوں میں دبا لیا۔ ٹھیک سمجھی ہو تم۔ میری بات امی تک پہنچا دو۔ اور زرش سے کون بات کرے گا؟ اسے کون منائے گا؟ آپ اسے اتنا ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ میں خود بات کر لوں گا اس سے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ مشکل ہی دکھائی دیتا ہے کہ امی امبر سے دستبردار ہوں۔ انہیں راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ پلیز میرا یہ مسئلہ حل کر دو۔ اچھی بہن نہیں ہو، وہ گڑ گڑایا۔ سحر مسکرائی۔ اویس بھائی کا یہ انداز، اسے بہن سمجھ کر اپنی پرابلم بیان کرنا، ان کا مسئلہ حل کرنے کی درخواست کرنا، سحر کو بہت اچھا لگا۔ کیا اویس بھائی ہمیشہ کے لیے ایسے نہیں بن سکتے؟ اپنوں کو اپنا جاننے والے، غیریت ترک کر دینے والے۔ مسائل بانٹنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اور اس زر سے اویس بھائی، اگر وہ کہو امی کو راضی کرو گی؟ اویس کی آواز اسے سوچو کی دنیا سے واپس لے آئی۔ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے دل کی بات کہی ہے۔ سر دھڑ کی بازی لگا دوں گی آپ کے لیے۔ تھینک یو سحر۔ وہ ٹیرس پر آ گیا۔ زرش کسی ناول میں منہ گھسیڑے بیٹھی تھی، تیزی سے چنگم چباتی۔ لمحہ بھر کو اویس نے رک کر اسے پہلی مرتبہ بغور دیکھا۔ ٹھنڈ کے باعث سرخ ہوتی ناک، پیشانیوں تک کٹے بال، پونی کی صورت بندھے، چند لٹیں اطراف سے نکل آئی تھیں۔ گلابی لباس میں وہ نازک سی لڑکی، اس کی سلونی رنگت میں ہلکی سی سرخی تھی اور سیاہ حسین آنکھوں میں ستاروں کی جگمگاہٹ۔ اسے متوجہ کرنے کو وہ ذرا سا کھنگارا۔ وہ شاید ناول میں بے حد گم تھی، اس کی آواز نہیں سنی یا پھر انجان بنی رہی۔ بہرحال اب کہ وہ اس کے سامنے آ گیا، دوبارہ کھنگارا۔ آپ کے گلے میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ ناول سے نگاہیں اٹھا کر زرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، وہ سٹپٹایا۔ اپنے دل میں چوٹ تھا، شاید اسی لیے وہ دنیا کے ہر موضوع پر بات کر سکتا تھا، مگر کسی لڑکی سے ایسی بات کرنا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے کیٹو سر کرنے سے زیادہ مشکل لگا۔ کوئی کام ہے کیا؟ نہیں، وہ ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے بولا۔ وہ دوبارہ ناول میں گم ہو گئی۔ اویس تو گو کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ بات موسم سے شروع کرے یا؟ اور کتنی بدتمیز لڑکی ہے، اسے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ پھر سوچنے لگا وہ یہاں اجنبی تو نہیں جو بیٹھنے سے پہلے اجازت طلب کرے۔ وہ بیٹھ ہی گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی بے نیازی اسے حد سے زیادہ کھلی۔ سنو، اب کہ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کیا کوئی بے چینی ہے؟ وہ ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ رہا۔ میرے خیال میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں۔
غالباً یہاں بھی آپ کا قبضہ ہے۔ وہ اٹھنے اور پلک جھپکتے میں غائب ہونے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ وہ جس تیزی سے اٹھی وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کے سامنے آ گیا، خود کو روکتے روکتے بھی اس سے جا ٹکرائی۔ بڑی زوردار ٹکر تھی، وہ دھکا کھا کر دیوار سے ٹکرا گیا، جبکہ وہ بھی سنبھل نہ پائی۔ دیکھا تیز رفتاری کا نقصان، نہ دیکھ کر چلنے کا نقصان۔ آپ ہی رکاوٹ بن کر سامنے چلے آئے، قصور کس کا ہوا؟ میرا۔ وہ پہلی مرتبہ تسلیم کر رہا تھا اپنی غلطی، وہ بھی اس کے سامنے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زرش کو تشویش ہوئی۔ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ آپ غصے میں جو نہیں، آپ کی آنکھیں بھی اوپر نہیں چڑھی اور ناک سے دھواں۔ اچھا یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ شاید خود کو سنبھال چکا تھا۔ جی؟ وہ بیٹھی نہیں بلکہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی مکمل توجہ چاہتا تھا اور وہ بے نیازی دکھا رہی تھی۔ لڑکی تم سنجیدہ نہیں ہو سکتی، یہی کہنا چاہتے تھے آپ؟ زرش نے منہ بنایا اور اندر کی راہ لی۔ وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ کہتا ہے وہ اس لڑکی سے گزارا کر لے گا، ایسی لڑکی سے جس میں انسانیت نام کو نہیں۔ اس نے اپنے فیصلے پر لمحہ بھر کے لیے جیسے خود کو ملامت کی تھی، مگر پھر خود ہی سنبھل گیا۔ امبر سے زیادہ بری نہیں ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی تھی، سردی میں اضافہ ہو گیا تھا، بے حد ٹھٹرا ماحول، فضا میں پھیلا سرمئی غبار اور رمجھم برستی بوندیں۔ وہ سویٹر سے بے نیاز کھڑکی میں کھڑی تھی، بے حد چپ چاپ۔ اویس نے دیکھا اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں خاموشیاں۔ یہ لڑکی ہنستے بولتے ہی اچھی لگتی ہے، اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے۔ ہر انسان کی اپنی مخصوص شخصیت ہوتی ہے، مخصوص مزاج، اور اپنی اسی معصومیت کے طفیل انسان مکمل لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اویس کا دل چاہا اسے کہہ دے، اچھی لڑکی یوں خاموش مت رہو، تم ہنستی ہو تو زندگی کا احساس ہوتا ہے، تم بولتی ہو تو فضا گنگناتی ہے، تمہاری حرکات و سکنات دوسروں کے اندر کی اداسیاں اور برائیاں رفع کر دیتی ہیں۔ وہ حیران ہوا، یہ اس کے اندر کی تبدیلی کیوں کر؟ وہ مینرز کا قائل، سنجیدگی اور ڈسپلن کا دلدادہ۔ وہ اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی طرف کب کھنچا، کب اس کی لاابالی، لاپرواہی اور بدتمیزیاں اسے بھلی لگیں۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں حیرتوں کی دیپ روشن کیے اپنے اندر جھانک رہا تھا۔ سویٹر کیوں نہیں پہنا بیوقوف؟ لڑکی بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ میری مرضی۔ توقع کے مطابق جواب ملا، بیمار ہو جاؤ گی نا، آپ کو کیا پرواہ؟ وہ مڑے بغیر جواب دے رہی تھی۔ اور اگر پرواہ ہو؟ وہ بولا۔ زرش نے سنا نہیں، انتہائی لاپرواہ لڑکی ہے۔ سنا تم نے مجھے، تمہاری پرواہ ہے؟ وہ دہراتے ہوئے بولا، میری پرواہ؟ ارے آپ امبر کی پرواہ کر لیں، وہی بہت ہے۔ مت نام لو اس کا، میرا اس سے کیا تعلق؟ میں سنو زرش، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اور پہلی بار وہ اس کا نام لے رہا تھا۔ مجھے اظہار کرنا نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی میرے اندر خواہش پنپ رہی ہے۔ اور جی کیا کہا آپ نے؟ وہ جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ اونچا سنتی ہیں؟ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ وہ اٹھ کر قریب بھی آ گیا، 2 قدم کے فاصلے پر۔ میرے خیال میں سردی آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے، جو آپ سوچے سمجھے بغیر بول رہے تھے۔ میں سنجیدہ ہوں زرش، آپ تو ہمیشہ ہی سنجیدہ ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سنو زرش، اگر تم میری بات کی طرف دھیان دو تو۔ میں چلی، وہ سائڈ سے ہو کر نکلی، وہ راستے میں آ گیا۔ اس طرح جانے نہیں دوں گا، میں سحر کو بھیجتی ہوں کہ آپ کو گرم گرم دودھ لا کر دے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں۔ کیا ہوا مجھے؟ وہ چڑھ گیا، آپ کچھ الٹا سیدھا، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور تم نظر انداز کر رہی ہو۔ تمہیں سننا ہوگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر کے تم اپنا دامن نہیں بچا سکتی۔ جب میں چاہتا تھا تم ٹل جاؤ تب تم ٹلی نہیں، اور اب جب کہ میں تمہارے لیے سوچ رہا ہوں تو تم دامن بچا رہی ہو۔ یہ سب آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ مقابل کی روشنیوں والی آنکھوں میں ہرگز نہیں جھانک رہی تھی۔ تو پھر کس سے کہوں؟ امبر سے۔ تم امبر کا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ جل کر بولا، میں امبر کو بتاؤں گی کہ آپ اس کے متعلق کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ دیکھو زرش، پلیز میری باتوں کو مذاق میں مت اڑاؤ، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ تم سے بہتر مجھے کوئی ساتھی نہیں مل سکتا۔ اچھا مجھ بدتمیز کے لیے ایسے خیالات؟ میں ایک بات صاف صاف کہنا چاہتی ہوں اویس صاحب، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ ظاہری شکل و صورت آپ کی بھلی صحیح، لیکن آپ کا مزاج اور آپ کی عادات، مجھے خشک مزاج لوگ زہر لگتے ہیں، مجھے زندہ دل لوگ پسند ہیں، ایسے جو زمانے کو ساتھ لے کر چلتے ہوں، جو مسکرائیں تو دنیا کا کونا کونا مسکرا دے، جو خوب ہنس مکھ ہوں، خوش مزاج، گھمانے پھرانے والا، آپ کی طرح ہر وقت روب جمانے والا نہیں۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ وہ جلدی سے بولا، ناممکن، انسان اپنی عادات سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، لیکن میں تمہیں کر دکھاؤں گا۔ اور میرا وقت ضائع مت کریں پلیز، آپ بہت بور ہیں اور مجھے بور لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ آپ امبر صاحبہ کو ہی مشق ستم بنائیے، مجھے نہیں۔ وہ چلی گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لڑکی، پہلے وہ اسے اپنی زندگی میں اس لیے شامل کرنا چاہتا تھا کہ امبر جیسی آفت سے خلاصی ہو جائے، مگر اب اس لیے کہ وہ اسے ایک دم ہی عزیز ہو گئی تھی۔ اس کی عادات، اس کی بدتمیزیاں اسے اچھی لگنے لگی تھیں۔ اس لڑکی نے اسے بدل دیا۔ کیا واقعی؟
وہ اپنے اندر جھانکتے حیرت زدہ تھا۔ جہاں اس کا عکس روشنی بن کر پھیلا تھا، وہ اس لڑکی کے لیے خود کو بدل لے گا، اپنے مزاج کو تبدیل کر لے گا۔ زریر صحیح کہتی ہے، اور اس سے پہلے سحر بھی صحیح کہتی تھی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ وہ سحر کے سامنے جا پہنچا۔ چلو سحر، تمہیں اور زریر کو کہیں گھمانے لے چلوں، باہر بارش ہو رہی ہے، لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، اور واپسی پر کسی چائنیز میں ڈنر۔ یہ خشک مزاج سے اویس بھائی کے لبوں سے ایسی بات، کیا واقعی؟ سحر نے کتنی ہی مرتبہ پلکیں جھپکائیں۔ بالکل، تم زرش کو تیار کرو۔ اس کا مطلب زرش کی صحبت اثر دکھا رہی ہے، یہی سمجھ لو۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ وہ پورچ میں منتظر تھا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد ان دونوں کی صورت نمودار ہوئی۔ اتنی دیر یہ محترمہ آنے کو تیار نہیں تھیں۔ کیوں؟ کہہ رہی تھیں آپ جیسی سنجیدہ اور بور شخصیت کے ساتھ کیا خاک مزہ آئے گا۔ اچھا، اویس نے مسکرا کر زرش کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ بیٹھیے۔ وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی۔ کہاں چلیں؟ وہ زرش سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کی مرضی۔ آل رائٹ۔ رمجھم برستی بوندوں میں وہ دیر تک ڈرائیونگ کرتا رہا اور ہولے سے گنگناتا بھی رہا۔ جھلمل ستاروں کا آنگن ہوگا، رمجھم برستا ساون ہوگا، ایسا سندر سپنا اپنا جیون ہوگا۔ وہ چپ ہی تھی، خلاف توقع۔ واقعی آپ تو یوں بیٹھی ہیں جیسے کسی نے مار کر بٹھایا ہو۔ آپ کا خوف ہی اتنا ہے بھائی۔ سحر کی آواز آئی۔ میں کوئی انہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ آپ جیسے خصیلے بندے سے کیا بعید۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، آئس کریم کھاؤ گی؟ رہنے دیں، اس دن بھی بہت ڈانٹ پلائی تھی آپ نے۔ زرش نے منہ بنایا۔ اویس نے گاڑی روک کر انہیں آئس کریم کھلائی، پھر تائی وائی گیا۔ مدھم روشنیوں میں شیشے کے پار گرتی بوندوں پر نگاہیں جمائے وہ زرش کو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اندر کا ماحول خاصا گرم تھا، بلکہ باہر ٹھنڈ تھی۔ زرش اس کے لبوں سے پھسل کر اس کا نام خوبصورت ہو گیا۔ کیا سنجیدگی اتنا بڑا جرم ہے کہ تم مجھے قبول نہیں کر سکتی؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ جرم ہی سمجھ لیں، وہ کھلکھلائی۔ تو اس جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اگر کہو تو سر قلم کرا دوں، یا پھر آپ اس برستی بارش میں بھیگ کر دکھائیے۔ وہ ایسے ہی بولی تھی، وہ سچ مچ باہر چلا گیا۔ ٹھنڈ بہت ہے زرش، کہیں بھائی بیمار نہ ہو جائیں۔ سحر نے واقعی تشویش دلائی۔ زرش نے پریشانی سے باہر دیکھا۔ وہ باہر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے بھیگ رہا تھا۔ بارش میں تیزی تھی، اسے جھرجھری آ گئی۔ اتنی ٹھنڈ اور وہ محض اس کی نادانی کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہاؤ سویٹ۔ زرش، میرے خیال میں اویس بھائی کو سب بتا دیا جائے، ختم کرو اس ڈرامہ بازی کو۔ ٹھیک ہے۔ وہ انٹرسٹ پر آ گئی۔ اس نے پکارا، اویس۔ اویس نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بلا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، ویسے ہی کھڑا رہا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی اویس۔ تمہیں کیا؟ وہ بچوں کی طرح خفا خفا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہے ذرا خفا خفا، تو نین یوں چرائے ہے۔ وہ کھلکھلائی۔ اندر تو آئیے ورنہ میں آتی ہوں، بھلے مجھے ٹھنڈ لگ جائے۔ آپ کی بلا سے آپ کو کیا پرواہ؟ اس کی دھمکی مکمل کارگر ثابت ہوئی۔ کیا بات ہے؟ وہ قریب آ گیا۔ اندر آئیے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کتنی دیر وہ بھیگا سردی کے باعث بجتے دانتوں کو بینچے بیٹھا رہا۔ آپ امبر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اتنی دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا نہیں۔ وجہ؟ میں ایسی لڑاکا اور آفت لڑکی کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور زرش امبر کے ساتھ؟ زرش کے لہجے میں شوخیاں تھیں۔ مطلب؟ وہ چونکا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی سیاہ آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ جی، آپ جس امبر سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی میں ہی ہوں۔ زرش امبر، یہ دراصل میرا پلان تھا۔ آپ سے میری شادی کی بات چلنے والی تھی، اور سحر نے آپ کے متعلق خوفناک نقشہ کھینچ رکھا تھا، اور یہ بھی کہ آپ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی سنجیدہ جیسی مخلوق سے۔ اس لیے مجھ سے سحر کا متفکر چہرہ دیکھا نہیں گیا، اور میں نے سوچ لیا آپ کے حواس درست نہ کر دیے تو زرش امبر نام نہیں۔ دیکھ لیجئے، جس خوفناک ہستی سے آپ بھاگ رہے تھے، تقدیر نے اس کے حوالے کر دیا آپ کو۔ چلیں، خدا کا شکر ہے آپ اپنے خول سے تو باہر نکلے۔ ایک بات کہوں، ہر چیز اعتدال پر اچھی لگتی ہے، حد سے زیادہ سنجیدگی یا شوخی دونوں اچھی بات نہیں۔ میں حقیقت میں اس قدر ہونک نہیں جتنا مجھے بننا پڑا۔ ہاں، زندہ دلی سے مجھے پیار ہے۔ وعدہ کریں آپ بھی سنجیدگی اور زندہ دلی کے امتزاج کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ وہ کہہ رہی تھی۔ اویس سوچ رہا تھا، اس لڑکی نے واقعی اس کو بھوکلا کر رکھ دیا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی اس کے حواسوں پر فوار بن کر گر رہا تھا۔ کہیے پھر سنجیدہ صاحب کیسی رہی؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ جیسی بھی رہی اچھی رہی۔ تو لیجئے یہ گرم گرم سوپ پی لیجئے، سردی کم ہو جائے گی۔ اس وقت کیا کہوں تم سے، تو شادی کے بعد بدلے لوں گا گن گن کر۔ وہ اپنی روشنیوں والی آنکھوں سمیت مسکرا رہا تھا۔ تو پھر انکار کر دوں؟ زرش بولی۔ انکار کر کے تو دیکھو، دماغ درست کر دوں گا۔ اچھا، اتنا روب؟ جی، اتنا ہی روب۔ تبھی اویس کو سحر کی موجودگی کا خیال آیا۔ وہ جھیم گیا۔ سحر، تم نے کچھ سنا تو نہیں؟ جی نہیں، آنکھیں بند ہیں اور کان کھلے ہیں۔ اتنا ہی روب کے بعد کچھ نہیں سنا؟ سحر شرارت سے بولی تو وہ دونوں ہولے سے ہنس دیے۔ باہر برستی بوندوں کی رمجھم میں موسیقیت در آئی تھی، اور یہی موسیقی ان کی مسکراہٹوں میں بھی شامل تھی۔
یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔